میں حیران ہوتا ہوں، مسلمان ہے، انہی میں سے ایک بندہ نیک ہے، وہ بھی انسان ہے، اللہ کا بندہ فوت ہو گیا، اب انہوں نے اس کی دربار بنا لی۔ عقل نہیں ہے۔ زندہ بیٹھا تھا وہ اللہ کا ولی، کچھ نہیں کر سکا، روح نکل گئی، اس کی باڈی کو زمین میں دفن کر دیا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ سارے کام وہی کر رہا ہے۔ مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں فرق کیا ہے پھر؟ ہندوؤں میں مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک پتھر کی شکل بنی ہوئی ہے، اس میں جو نیک بندہ ہے ان کا۔ ہندوؤں میں جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ جب مر جائے پتھر کی اس کی شکل بناتے ہیں، پتھر کی اس کی شکل بنا کے اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اب اپنی ہر مشکل میں اس کو یاد کریں گے، اب اسی سے دعا کریں گے، اسی کے سامنے کھانے رکھیں گے، اسی کے سامنے سارے مشروبات رکھیں گے۔ انہیں پتا ہے یہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا، پھر بھی رکھیں گے کیلے اس کے سامنے، پھر بھی فروٹ جا کے رکھیں گے وہاں۔ سیم اسی طرح مسلمان کر رہے گا، پتہ ہے یہ مٹی کا ڈھیر ہے، قبر ہے، اب قبر بھی کھا سکتی ہے، لے کے جائیں گے کیلے، سیب لے جائیں گے، بکرے چھترے لے جائیں گے، چاولوں کی دیگیں بنا کے لے جائیں گے۔ پتہ ایسے چلتا ہے جیسے عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے دماغ میں۔ اللہ کا در چھوڑ کے گھر کے پاس مسجد ہے، مسجد نہیں جاتا، 100 کلومیٹر سفر کر کے دربار پہ جاتا ہے۔ کیا اب اس دربار والے سے کہے گا، وہ پھر اللہ سے کہے گا، پھر اس کا کام ہو جائے؟ یہ عقیدہ، میں اس کو کہوں گا، وہ پھر اللہ کو میری سفارش کرے گا، پھر میرے جتنے کام پھنسے ہوئے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس قرآن مجید میں کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم نماز نہ پڑھو، کوئی نیک کام نہ کرو، تم میرے باغی بن جاؤ، مجھ سے دور ہو جاؤ، پھر تم اس لائق نہیں ہو کہ تم پھر مجھ سے دعا مانگ سکو، پھر تم میرے نیک بندوں کے پاس جانا، ان سے کہنا، وہ مجھے کہیں گے، پھر میں تمہاری ہر مشکل دور کر دوں گا۔ یہ کہاں لکھا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا؟ اگر اللہ کے رسول نے کہا تو حدیث کا نمبر کیا ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب؟